السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام دیکھنے والے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام ناظرین کو آج عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہو ہماری طرف سے ڈھیر ڈھیر۔ بندہ ناچیز کو بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام کیا کرے۔ آج کا ہمارا بہت ہی خصوصی اور قیمتی اور اہم وظیفہ ہے، جو کہ اولاد اگر نافرمان ہو تو کیا جائے۔ اللہ نہ کرے اس طرح، لیکن اگر ہو جائے تو اس کے لیے کیا جائے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ حضرات کو تفصیلاً مختصر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے مختصر اور پر اثر سمجھانے کی میں کوشش کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اولاد اس طرح ہوتی کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ نافرمان ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک ہی گھر میں باقی بھی بہن بھائی سب ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی نافرمان ہو جائے تو کیا جائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دینا ہے، اور ان سے کہیں کہ وہ آگے اس پیغام کو شیئر کر دیں، کیونکہ کسی اور دوست کے پاس جب آپ شیئر کرتے ہیں تو ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دیں گے، اور اس بندے کا کام ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کو دعا دیں گے۔ گویا کہ ایک تیر سے 2 نشانے، کیونکہ انسان کو دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا ثواب کا، لیکن انسان کا موت کا بھی پتہ نہیں۔ رات نے آپ نے کسی کو شیئر کر دی، اس نے آگے 10 بندوں کو شیئر کر دی، اور اللہ نہ کرے آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ فوت ہو گئے، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ہمارے پاس اچھے اعمال اور نیکیاں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آخرت میں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی، مختصر جاتے ہیں ویڈیو میں۔ سب سے پہلے نمبر پر اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم جو کہ بہت بزرگ ولی کامل، اکثر حضرات انہیں جانتے بھی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ کہا، اور ان کا تجربہ بھی ہے، اور میں نے بھی پھر اس بات کے اوپر تجربہ کیا کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ والدین حرام چیز نہ کھلائیں ان کو۔ اللہ نہ کرے اگر حرام چیز کھلائیں گے تو والدین کے لیے اولاد آٹومیٹک خود بخود نافرمان ہو جائے گی۔ اب یہ حرام کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خنزیر کھلا دیا، شراب کھلا دیا کہ تب حرام ہو جائے گا، ویسے نہیں میرے دوستو، اگر آپ کے کمائی کا 1 روپیہ بھی آپ نے حلال اور اچھے طریقے سے نہیں کمایا ہوگا، تب بھی آپ کا بیٹا نافرمان اور آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ایک مختصر مثال دیتا ہوں، جس طرح دنیا میں آپ کہیں کام کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ وہاں جاتے نہیں، لیکن ان سے کہتے ہیں کہ میری حاضری لگا دو، میں انشاءاللہ آؤں گا۔ وہاں آپ کی حاضری لگتی رہتی ہے، لیکن آپ کام کرنے نہیں جاتے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ پیسہ حلال نہیں کہلاتا، یہ پیسہ حلال نہیں کہلاتا۔ اگر اس طرح کے آپ پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کرو گے تو کہاں سے آپ کے بچے آپ کا کہنا مانیں گے اور فرما بردار ہوں گے۔ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے انسان اچھے طریقے سے کمائے۔ ویسے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہے، اگر انسان برا کماتا ہے، برا کرتا ہے، گویا کہ پیٹ کو جہنم سے بھر رہا ہے۔ اگر انسان حلال کماتا ہے، گویا کہ وہ ایک عبادت ہے۔ حالانکہ انسان کو ضرورت تو اس کی کمائی اور پیسوں کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پیسوں اور کمائی میں عبادت کا ثواب بھی لکھ رہے ہیں۔ دوستو یہ صرف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا خاص کیا، لیکن تب بھی ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو سب سے مین وجہ جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ چیز ہے، اس وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا وظیفہ اور حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر اس طرح کے کاموں سے مکمل بچا اور پرہیز کیا جائے، بچوں کو حرام کھلانے سے۔
پرہیز کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور استغفار کرے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے، وظیفہ بھی کوئی عام سا نہیں، آپ کو کسی بنگالی کا یا کوئی چورن اور پھکی بیچنے والے کی بات نہیں، بلکہ آپ کو قرآن سے وظیفہ دے رہا ہوں۔ اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بن جائے۔ بچوں کی زندگی بنے گی، آپ کی وہ خدمت کریں گے، اور آپ کی زندگی بنے گی، آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ نہ کرے آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، تب بھی اللہ آپ کی زندگی اچھی گزاریں گے آخرت والی، کیونکہ بچے نیک ہوں گے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ تب ہوگا جب بچے فرما بردار ہوں گے، اور فرما بردار تب ہوں گے جب آپ حلال کھلائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو کو ضائع نہ کر دیا کرے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں جتنا آپ سے ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ اور یہ بھی اس وجہ سے کہتا ہوں کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، آپ اس طرح کے اچھے اچھے وظائف سے مستفید ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بچوں کا حوصلہ افزائی، بچوں کے ساتھ اخلاق اور اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ بھی ایک چھوٹی سی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، بچے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، آپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ تھا وہ تو میں نے بتایا ہی نہیں، یہ چند باتیں ہیں جو کہ وظیفے سے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ صرف وظیفے کرتے رہیں، ان باتوں پر عمل نہ کریں، تو وظیفے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بعد میں پھر نہ کہیے گا آپ نے وظیفہ بتایا اور اثر نہیں ہوا۔ وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت، آپ حضرات نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر یعنی کہ سورت الم نشرح لک صدرک، سورت الم نشرح آپ حضرات نے 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 دن تک اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے بیٹے فرما بردار ہوں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، اور جو باتیں آپ کو پہلے کہہ دی گئیں ان باتوں کا آپ حضرات نے بھی لازمی اور ضرور خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر قدم، ہر موڑ، ہر مشکل میں آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کندھے کو کندھا ملانے کے ساتھ تیار ہو جائیں گے، ہر میدان میں انشاءاللہ آگے ہوں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر، لیکن زیادہ لمبا نہیں ہوا، تو یہاں پر ہم کرتے ہیں ویڈیو کے اینڈ، اور چاہتے ہیں آپ حضرات سے اجازت۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور آج کے لیے اتنا ہی، چاہتے ہیں آپ حضرات سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔